معزز و محترم سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بعد کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہیں، بلکہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے کوئی دلیل نبوت بھی مانگے گا تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اتنا اظہر من الشمس ہے کہ اس میں کبھی بھی مسلمانوں کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی اشکال، کوئی شبہ نہیں۔ قرآن پاک کی آفاقیت، جامعیت و ہماگیریت، لا ریب و بے مثل ہونا، محفوظ اور واجب الاتباع ہونا، یہ سب کے سب ختم نبوت کے تصور کی تفاصیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمیع بنی نوع انسان کے لیے نبی و رسول ہونا ختم نبوت ہی کا تقاضا ہے۔ لہذا ختم نبوت کی اہمیت سے آگاہ ہونا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے، بالخصوص اس دور میں کہ جب اسلام دشمن ممالک اور اداروں کی پشت پناہی کے ذریعے فتنہ قادیانیت نئے نئے انداز سے اسلام دشمنی کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ مسلمان ختم نبوت کے معاملہ میں ہمیشہ حساس رہے، اور جب تک مسلمانوں کو غلبہ اور اختیار رہا کسی بدبخت کو موقع نہیں دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہونے پر انگلی اٹھائے۔ گرامی کا حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کا آخری نبی ہونا قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے، ان تمام دلائل سے ثابت ہے۔ نبوت کسبی نہیں کہ انسان عبادت سے حاصل کر لے، نبوت وہ منصب نہیں جو ریاضت سے حاصل ہو، بلکہ نبوت محض عطائے الہی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، لیکن دیتا اسے ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بنائے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے۔ اللہ رب العزت نسب، جسم، قول، فعل، حرکات، سکنات، ہر وہ بات جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، اللہ نبی کو ان ساری چیزوں سے پاک کر کے لوگوں میں ممتاز پیدا کرتا ہے۔ ان کا نسب، ان کا جسم، قول، فعل، حرکات و سکنات کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کامل عقل عطا فرماتا ہے، جو اوروں کی عقل سے بدرجہ بہتر اور کسی فلسفی زاہد حکیم کی ایسی عقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، وہ بہتر جانتا ہے اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبوت عبادت و ریاضت سے ملتی ہے، یہ کسبی ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید عبادت و ریاضت سے کوئی منصب نبوت تک پہنچ جائے گا، تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
اور جو شخص کسی نبی سے نبوت کے زوال کو جائز سمجھے تو وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انبیاء کرام شرک و کفر اور ہر ایسی بات سے پاک ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو۔ ان میں کذب جھوٹ نہیں ہوتا۔ نبی خیانت سے پاک ہوتا ہے، نبی جہالت سے پاک ہوتا ہے۔ وہ خصائل رذیلہ جسے بری صفات کہتے ہیں اس سے کبھی بھی متصل نہیں ہوتا۔ وجاہت اور مروت کے خلاف جو باتیں ہیں، نبی تو بالاجماع معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عصمت کا تاج نبی اور رسول کے سر پہ رکھا ہے۔ اسی طرح نبی کے علاوہ یعنی نبی اور فرشتہ یہ معصوم ہے، فرشتے اور ملائکہ اور نبی، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی معصوم نہیں مان سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الخاتمین بھی ہیں اور سید المعصومین بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب انبیاء اور رسول اعظام کو عطا کیا۔ گرامی کے حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کامل شریعت عطا کی۔ آپ کی شریعت ہر دور کے تقاضے پورے کرنے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس پیغام حق کو اپنے دور رسالت میں پہنچایا وہ اتنا کامل تھا۔ آج بہت سے مذاہب آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، لیکن ان مذاہب کی فقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کرسچینٹی عیسائیوں کی یہ فقہ ہے، یہ جیوز جو ہے ان کے پاس چند انبیاء کرام کے کلام ہے اور اس کی بھی ایتھینٹکسٹی نہیں ہے کہ یہ ان کے ہیں کہ بھی نہیں۔ اگر آپ کو بائبل نظر آتی ہے تو یہ سابقہ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ بائبل میں دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، دا نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم اور جدید ہے، جس کے اندر تورات کی 5 کتابیں ہیں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر داؤد علیہ السلام پہ اترنے والی جو زبور ہے اس کے کچھ پورشن ہے پوئٹری کے اندر، شاعری کے انداز میں، اور اس کے علاوہ کچھ صحائف انبیاء ہیں۔ اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر 4 انجیلیں ہیں، انجیل متی، لوکا، مرکس، یوحنا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے نام جو خطوط اور لیٹر لکھے وہ اس میں جمع کر کے انہوں نے ملا کر ایک بائبل، جس کے دنیا میں بے شمار ورژن موجود ہیں، ابھی تک یہ نہیں ثابت ہو سکا کہ کون سا ورژن ان کا ایتھینٹک ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے جی کنگ جیم ورژن یہ ایتھینٹک ہے، ایک کہتا ہے جی نیو کنگ جیم ورژن، ایک کہتا ہے جی 21 ورژن۔ یہ قرآن ہے جو لاہور میں بھی قل ہو اللہ احد ہے، کراچی میں بھی قل ہو اللہ احد ہے، آسٹریلیا میں بھی قل ہو اللہ احد۔ لفظ تو دور کی بات ہے، زیر زبر میں بھی فرق نہیں ہے، کوئی ورژن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے اتارا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون۔ اب میرے یہ جملے غور سے سمجھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کچھ خوبیاں ہیں، وہ کریکٹرسٹکس جو ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جدا گانا طریقے سے عطا کی۔ اس میں آپ کی ایک خوبی ہے کہ آپ کی شریعت ایک محفوظ شریعت ہے۔ آپ کی جس طرح کتاب کی حفاظت قرآن کی رکھی گئی، ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی حفاظت رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل، ایک ایک بات آج ہمارے پاس محفوظ ہے اور تمام کے تمام ایتھینٹک سورسز کے ساتھ محفوظ ہے۔ سوال اٹھایا جاتا ہے جی آپ کے پاس 1400 سال کے بعد حدیث کیسے محفوظ ہے؟ ہم نے کہا جس راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کیا ان 6 لاکھ لوگوں کی زندگی کو لکھ کے محفوظ کر لیا گیا۔ دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسا اسماء الرجال جیسا علم ہے ہی نہیں۔
ہم حدیث کو جاننے کے لیے راویان حدیث کو دیکھتے ہیں جو سورسز ہیں ہمارے پاس، اور اس کی ایتھینٹک چیز کو جاننے کے لیے علم الجرح و تعدیل ہے ہمارے پاس. ہم اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ حدیث کس درجے کی ہے. اور قرآن و سنت سے جو مسائل متفرع ہوں وہ اصول بتاتے ہیں، حال قیامت تک ہر مسئلے کا اس میں پیش ہوتا ہے. جب ہمارے آقا کی شریعت ہر تقاضے کو پورا کر رہی ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں. ایک شخص نے بر صغیر میں دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی میں اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. ہم نے کہا کوئی رہ ہی نہیں گئی. رہ کیسے جائیں؟ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین پورا کر دیا ہے. جب دین مکمل ہو گیا تو پھر رہنے والی کون سی بات ہے؟ جب دین کی تکمیل ہو گئی، اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اب اس دور کے تقاضوں میں اور اس میں فرق ہے، لیکن اصول وہی رہیں گے، مسائل قیامت تک حل ہوتے رہیں گے. اور یہ سلسلہ دور صحابہ میں جاری رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا. پوچھا بتاؤ کیسے فیصلے کرو گے؟ کہا جی قرآن سے. پوچھا قرآن سے نہ ملے تو؟ کہا جی حدیث مصطفیٰ سے، آپ کی حدیث سے. فرمایا اگر حدیث سے نہ ملے تو؟ فرمایا عرض کیا اجتہد برائی، پھر میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا، سوچو بچار کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے رسول کے قاصد کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے اللہ کے رسول راضی ہو گئے. یعنی دین میں سوچو بچار کرنا جو کہ مجتہد کا کام ہے، اصول قرآن و سنت ہی ہے. تو جب ہر دور کا تقاضا یہ شریعت پوری کر رہی ہے تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے؟ آج ایک شخص کہتا ہے کہ آپ آج کے تقاضے کے مطابق معراج ثابت کر کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے وہ اس دور کے تقاضے کے بھی ہیں. ہم کہتے تھے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت عیسیٰ پھونک مار کے مردہ زندہ کرتے تھے، قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے جاؤ میرا چیلنج ہے قیامت تک، فاتو بصورت من مثلی، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. سارے جن انسان، سارے دانشور، جتنے سمجھدار عقلی حکیم جتنے بھی مل جائیں، جتنے عقلاء فصحاء بلغاء، لیکن قرآن کے جیسے آج تک کوئی کلام لے کے نہیں آ سکا. اللہ فرماتا ہے یہ میرا چیلنج ہے، لاؤ. تو اس سے پتا چلا قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی عطا سے ہے، اس کا عطا کردہ کلام ہے، یہ کسی بندے کا نہیں ہے. تو اللہ کے عطا کردہ کلام کو، اور پھر اس کے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. آج بھی کہتے ہیں جی معراج کو آپ ثابت کریں دور کے. آج لوگ سائنس پہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑی بڑی دور لوگوں نے دعویٰ کیا. کوئی کہتا ہے جی ہم چاند پہ پہنچ گئے، کوئی کہتے ہیں جی ہم مریخ پہ جانے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے جہاں مرضی پہنچ جاؤ، جہاں میرے محبوب پہنچے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فرمایا لیلا، لیلا نکرہ ہے، نکرہ کے کا جو تنوین ہے یہ قلت وقت پہ دلالت کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم لے گئے، ہمیں آسمانی معراج سے ہٹ کے پہلے زمینی معراج کی بات کی. فرمایا کدھر مسجد حرام اور کدھر مسجد اقصیٰ، لیلا من المسجد الحرام. نکرہ قلت وقت پہ دلالت کرتا ہے، میں تھوڑے سے وقت میں. اور پھر جو اعلیٰ منصب پر ہمارے آقا فائز ہوئے جو احادیث سے ثابت ہے، اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پر میں پھر گئے اور پلٹ کے واپس آئے. حدیث میں ہے سرکار فرماتے میرے اٹھنے سے جو کنڈی ہل رہی تھی اور جو بستر کی گرمی تھی ابھی وہ گرمی برقرار تھی، اور میں اللہ کے جلوے دیکھ کے پلٹ کے واپس بھی آ گیا.
تقریباً 13 سال لگے ہمارے آقا علیہ السلام. کتنے جی؟ 13 سال بستر گرم، کنڈی ہل رہی ہے. آج کوئی کہتا ہے جی کیسے یہ پروف ہوگا؟ ہم اس کو سائنس کی بات کرتے ہیں کہ جو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں اس میں آئنسٹائن کی ایک تھیوری ہے جسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا یہ مفہوم ہے کہ کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے جسم موو کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہو جاتا ہے. یعنی یوں سمجھیے اگر روشنی کی رفتار سے، لائٹ بڑی تیزی سے چلتی ہے، روشنی کی رفتار سے اگر کوئی سفر کرے گا، موو کرے گا تو ٹائم رک جائے گا. تو روشنی کو عربی میں برق کہتے ہیں. ہمارے آقا برق سے بھی بڑی براق پہ بیٹھ کے گئے تھے. لائٹ کی رفتار سے چلے تو ٹائم رک جاتا ہے. ہمارے آقا برق پہ نہیں گئے، براق پہ گئے جو برق کی بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے. اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے جلوے دیکھ کے پلٹ کے بھی آئے، ٹائم ڈیلیشن ہو گیا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، رب کے جلوے بھی دیکھ لی. ہر دور کا تقاضا پورا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا آپ جو بات کریں گے ہم آپ کو آج کے دور کے بتائیں گے. یہ دیکھیں جی. اور پھر اس میں اجتہاد کو اس شریعت کے اندر جائز قرار دیا، اور جو بھی آپ مسئلہ اٹھائیں گے اس کی اصل مل جائے گی. مجھے ایک شخص نے کہا جی آج کل آن لائن ایپ موجود ہیں جس کے اندر بٹ کوائن اور دیگر سمارٹ کرنسیز کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے ویلیو ہوتی ہے ڈالر کی، یورو کی. بتائیں شریعت میں اس کی کیا اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی ایپ نہیں تھی، آج ہے. اب ہم شریعت کے دائرے میں اس کو کیسے جانیں گے؟ میں نے کہا جی یہ درست نہیں ہے، اس پر فقہاء کا بھی اتفاق ہے. انہوں نے کہا جی ریزن. میں کہا ریزن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز کا وجود نہ ہو اس کی خرید و فروخت جائز ہی نہیں ہے. جیسے کوئی بندہ کہے کہ یہ میری جو بکری ہے یہ ایک بچہ دے گی، دوسرا جو تیسرا بچہ ہوگا وہ میں آپ کو بیچ دوں گا، مجھے اس کے پیسے بھی دے دو. یا کہے کہ یہ جو درخت ہے اس کا جو پھل گرمیوں میں جا کے آم پیدا ہوں گے میں آپ کو بیچتا ہوں، مجھے اس کے پیسے پہلے دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز کا وجود ہی نہیں اس کو بیچنا خریدنا جائز ہے ہی نہیں. میں کہا جس ایپ پہ صرف ویلیو ہے، ڈالر یورو ہے ہی نہیں، وجود نہیں، ہمارے آقا کے مطابق بیچنا خریدنا جائز نہیں. قانون وہی ہے، حال آج کا مسئلہ ہو رہا ہے. ہر دور کے تقاضے کی شریعت، یہ شریعت ہر تقاضے کو پورا کرتی ہے. تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاں کریڈٹ کی بات کی، آج کریڈٹ کارڈ ہے، لوگ بہت سی چیزوں کو بیچتے ہیں اور ایک عرصے کے بعد اس کے اوپر پیسے زیادہ لیتے ہیں، ڈبل ٹرپل کر لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اسلام نے اس کو ربا نسیہ، ربا الفضل سے تعبیر کیا. فرمایا یہ سود ہے، اس لیے کہ آپ اگر کسی چیز کو لے رہے ہو اور واپسی پر آپ اس سے زیادہ وصول کرتے ہو اپنی اس کمٹمنٹ سے، تو اسلام کہتا ہے یہ درست نہیں ہے. لہذا اگر آج اگر کوئی چیز کریڈٹ پہ خریدتے ہیں یا کوئی چیز اس طرح لیتے ہیں کہ بعد میں آپ نے اس پہ زیادہ پیسے دینے ہیں، اسلام کہتا ہے درست نہیں ہے. آپ نے قرض حسنہ دینا ہے تو دو، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، آپ کے لیے بھی اجر و ثواب ہو جائے گا. اسلام نے قرض حسنہ کا تصور دیا. اور یہ دور صحابہ سے شروع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کے درمیان پہلا مسئلہ پیش آیا، ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، حق مہر رکھا ہی نہیں. اب صحابہ نے کہا یہ کیا کیا جائے کہ بھی نکاح ہو گیا ہے، حق مہر رکھا ہی نہیں. تو اب انہوں نے کہا جی دیکھ قرآن پاک میں ڈھونڈا، قرآن پاک میں ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورت کو خوشی خوشی حق مہر دو، تو یہاں تو دیا ہی نہیں، شادی بھی ہو گئی. اب کیا کیا جائے؟ رخصتی بھی ہو گئی ہے. نہ ہمیں قرآن سے ملا، ہم نے ڈھونڈا ہمیں حدیث سے بھی نہیں ملا. صحابہ کرام نے باہمی رائے قائم کی، اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا اس عورت کو مہر مثلی دیا جائے گا. مہر مثلی کا مطلب اس کی سسٹر، کزن، کوئی خاندان فیملی میں سے جو اس کے کف کے برابر ہو، جتنا پیسہ حق مہر اس کے لیے مقرر ہوا ہے اتنا ہی اس کے لیے مقرر کر دیا جائے. اس کو 10,000 دیا تھا، اس کی بھی 10,000 دے دیا جائے تاکہ اس میں سملیرٹی آ جائے.
یہ مہر مثلی ہے. لہذا آج بھی اگر کسی جگہ نکاح ہو گیا، حق مہر لکھنا بھول گئے، مقرر کرنا بھول گئے، شادی ہو جائے گی، اس کی کوئی کزن یا اس کی کوئی قریب فیملی میں جس کی قریب شادی ہوئی ہو، جتنا مہر اس کو دیا ہے اتنا اسی کو دے دیا جائے گا. ایسے یہ مسائل حل ہوتے جائیں گے. اور یہ صرف اب نہیں، آنے والے دور کے تقاضوں میں بھی جتنے بھی آپ مسائل پیش کریں گے شریعت اس کا حل پیش کر دیتی ہے. اور ان کے حل کے تناظر میں آپ دیکھ لیجئے حلال و حرام کے معیارات ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی شریعت اس کا حل پیش کرتی ہے. تو انشاءاللہ اس پر میں نے آج پہلا لیکچر دیا ہے. آگے انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جب ہر تقاضا پورا کر رہی ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمام کے تمام اصول عطا کر دیے، تمام عظمتیں عطا کر دیں، ایسے قواعد اور اصول عطا کر دیے کہ جس کے ہوتے ہوئے اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا پھریرا ہی قیامت کی صبح تک لہراتا رہے گا. انہی کے دامن سے وابستہ ہونے والا کامیاب ہوگا، جو ان کے دامن سے وابستہ نہ ہوگا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے پر کامیابی ہے. اسی لیے ہر بندہ ہر لمحہ یہی کہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ ہم سب کو اس عقیدے کا تحفظ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.